عامر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت سنگل مونولیتھک اینٹی نہیں ہے. مختلف طرح کے بیانیے آتے ہیں. کوئی کہتا ہے مذاکرات کریں، کوئی میثاق جمہوریت کی بات کرتا ہے، کوئی مزاحمت کی بات کرتا ہے. جلسہ لاہور ہو یا کراچی ہو، کس لیڈر کی مانیں کس کی نہ مانیں، کب نکلیں کب نہ نکلیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا ایک حکم نامہ دے کے اگر علیمہ خان کو وہ ذمہ داری دے دی جائے جو کہ مستقل کھڑی ہیں خان صاحب کے ساتھ، تو کیا اس آرگنائزیشنل سٹرکچر کو جو جماعت کے نقصان پہنچ رہا ہے اس سے بچا نہیں جا سکتا؟ عائشہ، یہ ایک پرووکیٹو اور کنٹینشس میں اس کو کہوں گا یہ ایشو ہے. یہ کوئی بہت سیدھی سادی بات نہیں ہے. اس کی میں آپ کو ایک وجہ بتاؤں کہ عمران خان نے اپنی سیاست کرپشن کے خلاف جو ان کا ایک موقف تھا اس کو اپنی سیاست کا ستون بنائے رکھا کوئی 20-25 برس. اس لیے جب وہ اقتدار میں آئے تو ان سے توقع یہ کی جاتی تھی کہ وہ خواہ کچھ بھی کریں لیکن ایسے کسی شخص کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیں گے جس پر کرپشن کا الزام تو دور کی بات، اس کے اوپر کرپشن کا شبہ تک ہو، وہ اس کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ بشرا بی بی اور فرح گوگی ٹائپ نام جو ہیں وہ پاکستان میں سیاسی بحث مباحثے کا وہ ایک باقاعدہ حصہ بن گئے، جو میری رائے کے اندر ان کی ایک بہت بڑی ناکامی تھی. تو عین ممکن ہے کہ اب ان کو یہ لگ رہا ہو کہ جس طرح سے وہ موروثی سیاست کے خلاف بولا کرتے تھے اور ان کا بہت بڑا کرٹیسزم شریف خاندان اور زرداری خاندان یا بھٹو زرداری خاندان کے اوپر یہ ہوتا تھا کہ جی یہ تو انہوں نے تو اپنے گھر کے غلام بنا رکھا ہے سیاست کو، وہ شاید وہ اس طرح کی تنقید سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہوں. لیکن ان کی یہ جو مسلسل خاموشی ہے اس معاملے پہ، خاص طور پر جب ان کے اختلافات اتنے کھل کے سامنے آ گئے ہیں اور ان کے مختلف پوائنٹس آف ویو اتنے کھل کے سامنے آ گئے ہیں کہ ایک مذاکرات کی بات کرنا ہی غلط سمجھ رہی ہیں خاتون، اور دوسرے جو پارٹی کے سو کالڈ چیئرمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. اب اتنا کھل کے آ گیا تو آئی تھنک اس وقت ان کو سٹینڈ لینا چاہیے. لیکن ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان ٹرکی پولیٹیکل ایشوز سے اپنے آپ کو دور ہی رکھتے